23 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے پہلا حکم یہ دیا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، چونکہ وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا تم بندگی صرف اسی کی کرو۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں انسان کے سب سے بڑے خیرخواہ اور مہربان ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے زیادہ مہربان کوئی رشتہ نہیں بنایا۔ باقی ساری رشتوں میں حسد آ جاتا ہے، بھائیوں میں حد درجہ آ جاتا ہے، ہمارے یہاں بھائیوں سے ہی شریکہ بنتا ہے، جس کی طعنہ زنی اور حسد ہمارے یہاں بر صغیر میں مسلمہ ہے۔ لیکن ماں باپ کو کبھی بھی اپنی اولاد پر حسد کرتا آپ نہیں دیکھیں گے۔ والد ماں باپ دنیا میں واحد ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اولاد جتنا بھی ترقی کرے ماں باپ اتنا ہی خوش اور اتنا ہی راضی ہوتے ہیں، کبھی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد پر حسد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ماں باپ ہی واحد ایسا رشتہ ہے جس کی طرف سے اولاد کو سب سے زیادہ دعائیں ملتی، سب سے زیادہ برکتیں ملتی، سب سے زیادہ خیرخواہی ملتی ہے، سب سے زیادہ رہنمائی ملتی۔ قرآن کریم نے، اسلام نے ماں باپ کی اتنی رعایت کی ہے، فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں پھر بھی ان کا احترام 100% اسی طرح ہے، 100% اسی طرح ہے۔ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، ان کی جو والدہ تھی حضرت اسماء کی، صدیق اکبر کی پہلی بیوی، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کفر پر ہی قائم رہیں۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو سورہ ممتحنہ کے فیصلے کے مطابق کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، تو وہ مکہ میں رہیں، کفر پر رہیں۔ جب صلح حدیبیہ کا زمانہ آیا تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کو، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ان کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئی۔ اماں نے آ کے دروازے پر دستک دی حضرت اسماء کے۔ ظاہرہ کون سی بیٹی ہے جو اپنی ماں کی آواز کو نہ پہچانے؟ پہچان تو گئی، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، فوراً چونکی کہ یہ تو کافرہ ہے۔ سورہ ممتحنہ نے تو کہہ دیا کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو دروازہ کھولا، اپنی ماں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپ یہیں باہر ٹھہرے، میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتی ہوں،
اگر اللہ کے نبی نے اجازت دی تو پھر میں آپ کو اندر لے آؤں گی، وگرنہ آپ یہاں سے واپس جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ساری بات بتلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ پھر حضرت اسما نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، ان کی خدمت کی، وہ کافی دن مدینہ منورہ ٹھہری، پھر پورے عزت کے ساتھ ان کو دوبارہ مکہ رخصت کیا۔ ماں باپ کافر بھی ہوں، ماں باپ کافر بھی ہوں، پھر بھی اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان کی کسی طرح کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ جب کفر کی وجہ سے بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے تو بھائی ہمارے یہاں تو اب ماں باپ کے احترام میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ ہماری نوجوان نسل تو ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہے جیسے ماں باپ ملازم ہو۔ مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور انگریز کے خلاف بڑی جد و جہد کی۔ 22 سال انگریز نے ان کو ہندوستان سے ملک بدر رکھا اور اسلامی انقلاب کے لیے دنیا میں بہت کوششیں کی مولانا عبید اللہ سندھی نے۔ چونکہ سکھ گھرانے سے پیدا ہوئے تھے، ہماری تحصیل ڈسکا کے سکھ گھرانے سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ آخر تک اپنے سکھ مذہب پر رہی۔ خود بیٹے اتنے بڑے عالم بن گئے، دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی، اور انگریز کے خلاف جد و جہد کرنے والوں میں سر فہرست رہے، لیکن بھائی والدہ کیا تھی؟ سکھ تھی۔ اپنی والدہ کو، اور خود درس قرآن بھی دے رہے ہیں، والدہ سکھ کو کوئی کام ہے تو والدہ کا بازو پکڑ کر لے کر بھی جا رہے ہیں۔ والدہ جب سکھوں کی کوئی رسمیں آتی تھی ان کو کہتی تھی میں نے فلاں کام اس طرح کرنا ہے تو پیسے دو مجھے، پیسے بھی دیتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے۔ یہ اسلام کا عجیب امتزاج ہے کہ اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، خود بہت بڑے لیڈر اور انگریز کے خلاف تحریکیں چلانے والے، قرآن کے مفسر، لیکن والدہ کیا ہے؟ سکھ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس والدہ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے میں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کے سامنے اف بھی مت کر، ولا تنہرہما اور ان کو ہرگز نہ جھڑک، وقل لہما قولا کریما اور ان کے سامنے انتہائی نرم بات کر۔ پہلے فرمایا کہ بڑھاپے میں دونوں یا کوئی ایک تیرے پاس ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے، چونکہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے لیکن بڑھاپے میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا بڑھاپا آ جائے، اب وہ کمزور ہیں، اب وہ تیری خدمت کے محتاج ہیں۔ اب جس طرح بچپنے میں انہوں نے تجھے سنبھالا ہے، اب تو نے بڑھاپے میں ان کو سنبھالنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ بڑھاپے میں طبیعت حساس ہو جاتی ہے، شکوہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، انسان کا بچوں والا مزاج ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے پھر تیری خدمات کا اجر بھی بڑھا دیا ہے، تیری خدمات کا اجر بھی بڑھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کوئی شخص ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو لازم نہ کر لے تو بھائی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ عربی میں تکلیف دینے کا سب سے چھوٹا جو جملہ تھا وہ اف تھا۔ عربی میں اف سے نیچے اور کوئی کلمہ نہیں ناگواری، ناراضگی کے اظہار کا۔ قرآن نے سب سے چھوٹا جملہ فرمایا کہ اف بھی ان کے سامنے نہ کر، اف بھی ان کے سامنے نہ کر، ولا تنہرہما ان کو کبھی بھی جھڑکنا، دوسروں کی طرح پکارنا، ان کو نام سے نہ پکار، ان کو آواز نہ دے، عام لوگوں کی طرح معاملہ نہ کر۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا معاملہ اتنا مختلف ہو، وہ کسی سے ملتا نہ ہو، ایک ایک معاملے میں ان کے ادب اور احترام کو مد نظر رکھ۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر کبھی کوئی بات کرنی پڑے تو قول کریم. قول کریم کسے کہا جاتا ہے؟ جو بات بھی نرم ہو، لہجہ بھی نرم ہو، آواز بھی کم ہو، موقع دیکھ کر ماں باپ کے سامنے اس احترام سے بات کر کہ ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف نہ ہو. آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح کہا جاتا ہے مرغی جس وقت اپنے بچوں کے لیے کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ پر کھولتی، اور وہ جو چوزے ہیں وہ پروں میں آ کے چھپ جاتے ہیں، وہ ماں کے شفقت کے پر ہوتے ہیں. فرمایا کہ ادب اور احترام سے مرغی کی طرح اپنے بازو اور اپنے پر جو ہے وہ شفقت سے ان کے سامنے کھولے رکھ، احترام سے کھولے رکھ. یعنی قرآن ایک جملہ ہی کہہ دیتا، لیکن قرآن نے کتنے جو اما 1 2 3 4 5 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے شفقت سے اپنے پر جھکائے رکھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی، اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح شفقت کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان ماں باپ کا انتقال ہوگا، کل قیامت والے دن وہ جو اپنے اونچے درجے دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارا یہ مرتبہ کیسے ہو گیا. یعنی ان کو بھی یہ لگے گا کہ ہمارا اتنا اونچا ہمارا مرتبہ ہو نہیں سکتا. تو ان سے کہا جائے گا دنیا سے تمہارے آنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت اور دعا کی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے درجات بلند ہو گئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے جتنی دعا مانگیں گے، ان کے لیے جتنا استغفار کریں گے، ان کے لیے جتنا بخشش کا اہتمام کریں گے، اللہ جل جلالہ اس سے ہمارے ماں باپ کے درجات کو بھائی کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک اور فضل کر دیا. فرمایا اگر کوئی اولاد ایسی ہے کہ وہ ماں باپ کی زندگی میں ان کی فرما برداری نہ کر سکی، نافرمان رہی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو دکھ دیا، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رخ پلٹا، ہدایت دی، اب احساس ہوا کہ میں تو ساری زندگی اپنے ماں باپ کی حق تلفی کرتا رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے ماں باپ کے جانے کے بعد جو اولاد مستقل ماں باپ کے لیے استغفار، بخشش کی دعا، ایصال ثواب کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اس اولاد کو ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، ماں باپ کے فرما برداروں میں. لہٰذا ہم میں سے ہر کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار فلاں موقع پر مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اپنے والد کی فلاں بات کو نہیں مانا. تو زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے توبہ کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور ان کی جہاں کوئی کوتاہی، کوئی حق تلفی ہو گئی ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اور بھائی یہ بات بھی ذہن میں رہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے گے. اور بھائی آج صورتحال ایسی ہے، کسی زمانے میں آج سے کوئی 100 سال پیچھے چلے جاؤ، اولاد ماں باپ کی نافرمانی سے ڈرا کرتی کہ میرے والد میرے اس سے ناراض نہ ہو جائیں. اور اب زمانہ یکدم ہمارے دیکھتے دیکھتے پلٹ گیا.
ہمارے دیکھتے دیکھتے پلٹ گیا ہے کہ اب جو ہے ماں باپ فکر مند رہتے ہیں کہ جناب صاحبزادہ کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب ماں باپ ترلے کر، اب ماں باپ رعایت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، کیوں اگر یوں ہو گئی یہ ناراض ہو جائے گا، اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اب میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، جی میرا بیٹا آپ کے یہاں جمعہ پڑھتا ہے، آپ ان کی اس طرح وہ فلاں موقع پر ناراض ہے۔ اب بندہ ان کو کیا کہے کہ جی تھوڑی سفارش کر دے، ڈوب کے مر جائے وہ بیٹا۔ باپ کسی سے سفارش کرواتا پھر رہا ہے، باپ کسی سے کیا کرواتا پھر رہا ہے؟ سفارش۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنی اولاد کے مزاج سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے نا، حدیث جبرائیل، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورت اپنی مالکن کو جنے گی، اپنی آقا کو جنم دے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بیٹیاں اپنی ماں پر یوں حکم چلائیں گی، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ مالکن ہے، اور یہ جو ماں ہے یہ گھر کی ملازمہ ہے۔ یہ جو ماں ہے یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی ملازمہ ہے، گھر کی ملازمہ ہے۔ اور تو بھائی آپ تو ماشاءاللہ سارے یہاں بڑے حضرات ہیں، ہم میں سے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے سب خود اب آدھی سے زیادہ عمر گزارے ہوئے ہیں، آدھی سے زیادہ عمر گزارے ہوئے ہیں، ہم میں سے اکثریت کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لیکن بھائی ضرورت ہے ایک تو ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، ہر دعا میں یاد رکھیں، ہماری کوئی دعا ایسی نہ ہو۔ میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام غزالی نے دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس دعا میں ماں باپ کے لیے بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہماری جو نئی نسل ہے جو اس وقت ماں باپ کے حق کو بالکل ہی بھول چکی ہے، اب دیکھیں نا زمانہ یہ ہے کہ والد ابھی بالکل قائم ہے، صحت مند ہے، لیکن والد اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے پلاٹ اور مکان کو اولاد کی ناراضگی کی وجہ سے بیچ نہیں سکتے۔ بھائی معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ باپ کی کیا مجال ہے؟ بچے 18 سال سے اوپر ہو، باپ کی کیا مجال ہے؟ اپنی مرضی سے پلاٹ بیچ دے، اپنی مرضی سے مکان بیچ دے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بیچنے والے؟ جب تک باپ زندہ ہے تمہارا حق کدھر سے آ گیا؟ جب تک باپ زندہ ہے تمہارا حق کدھر سے آ گیا؟ اور بھائی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اولاد کے سامنے بالکل کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ دین اور دنیا کے اعتبار سے والدین کو اپنے ہاتھوں میں معاملات رکھنے چاہیے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو ہی اپنا باپ بنا لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر وقت ان کے آرڈر کے پابند ہوتے ہیں۔ اتنا سر نہ چڑھاؤ، اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ کہ پھر باپ اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ شفقت سے ان کے سامنے اپنے پروں کو، یعنی ان کی ہر حال میں اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ اس سے بھائی ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، ماں باپ کا فریضہ تربیت کرنا ہے، یہاں ہے کما ربیانی، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، انہوں نے میری تربیت کی۔ انہوں نے ربا یربی کا معنی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعاؤں کی امید وہی ماں باپ رکھیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، یا بس اپنی اولاد کو ڈگریاں دلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہے، انہوں نے اپنی اولاد کو پیسہ کمانے کی مشین بنایا ہے، ان کو پھر ہرگز شکوے کا حق نہیں ہے۔ اور اس میں بھائی ماں باپ کا بھی بڑا قصور ہے، ماں باپ کا بھی بہت قصور ہے۔ ہمارے یہاں کچھ نظام تعلیم ایسا ہے، کچھ رجحانات ایسے آ گئے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے اقدار، اخلاق، تربیت کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، اس کو ایسے ABC کے پیچھے لگاتے ہیں، ڈگریوں کے پیچھے ایسی اس کو مشین بناتے ہیں
کہ ان کی تربیت، ڈگریاں تو آ جاتی ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے اخلاق، ان کی تربیت وہ ساری ختم۔ پرانے لوگ تربیت کرتے تھے بھائی، پرانے لوگ کیا کرتے تھے؟ تربیت کرتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ہارون الرشید کتنے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے بیٹے مامون الرشید جو بعد میں خلیفہ بنے پورے عالم اسلام کے۔ مامون الرشید بہت علمی بندہ تھا، منطق اور فلسفہ، ان تمام طب کی جو کتابیں ہیں عربی میں اسی نے ترجمہ کروایا۔ مامون الرشید بچے تھے اس وقت، اپنے استاد کے پاس پڑھ رہے تھے، اپنے استاد کے پاس پڑھ رہے تھے۔ دیکھو یہ ہے تربیت۔ قرآن کریم میں کوئی چیز پڑھ رہے تھے، سبق یاد نہیں تھا، استاد نے تھپڑ مار دیا۔ اب بچہ ہے، رو رہا ہے، اتنے میں وزیر اعظم آ گئے۔ وزیر اعظم نے سفارش کروانی تھی صاحبزادے کی کسی معاملے میں۔ اب جیسے ہی وزیر اعظم نے دستک دی تو وہ جو ولی عہد ہے، جس نے آگے جا کے خلیفہ بننا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا 100% عروج کا دور ہے، 72-74 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہارون الرشید، تو اس بچے نے فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، ان کو صاف کیا، اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ وزیر اعظم آئے، وزیر اعظم سے باتیں کی، وہ جو استاد تھے وہ بھی پاس بیٹھ رہے کہ اب میری شکایت کی، اب کی۔ وزیر اعظم کو جو کام تھا وہ کر کے چلے گئے۔ تو استاد نے ان سے کہا کہ میں تو آج ڈر گیا تھا کہ تم میری وزیر اعظم کو شکایت کرو گے۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم ہے، اگر میرے والد بھی آ جاتے تو میں ان کو بھی آپ کی شکایت نہ کرتا، اس لیے کہ اگر میں استاد کا ادب نہیں کروں گا، استاد کی مار برداشت نہیں کروں گا تو اللہ مجھے علم نہیں دیں۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، امام کسائی قرات اشرا کے اور نحو کے بڑے امام ہیں، بہت صاحب علم ہیں، ہارون الرشید کے بھی استاد تھے۔ پھر ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو بھی ان کے پاس ہی رکھا پڑھانے کے لیے۔ بڑھاپا آ گیا، ان کو سبق پڑھانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، وضو لگے کرنے۔ اب بوڑھے تھے، وہ اس طرح کا ٹوٹیوں کا موٹر کا تو زمانہ نہیں تھا، چشمے کا تھا، لوٹے سے وضو لگے کرنے۔ اب پاؤں دھوئے نہیں جاتے تھے، تو مامون کو کہا بیٹا ذرا میرے پاؤں پہ پانی ڈالنا، میں دھو لوں۔ اب وہ جو مامون الرشید ہے، صاحبزادہ ہے، ولی عہد ہے، وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا، اور امام کسائی رحمہ اللہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ اتفاق سے چونکہ وہ مسجد میں تھے، جامع مسجد، اور وہ آج کل کے اعتبار سے یوں کہہ لیں ایوان صدر کی مسجد تھی، تو جب بادشاہ نے دیکھ لیا کہ صاحبزادہ پاؤں دلوا رہا، اور ماتھے پر تھوڑے سے بل آ گئے بادشاہ کے، امام کسائی نے بھی دیکھ لیے۔ امام کسائی شرمندہ ہوئے کہ بادشاہ کو برا لگا ہے کہ میں صاحبزادے سے پاؤں تو میں خود دھو رہا ہوں، لیکن پانی کون ڈال رہا ہے لوٹے سے؟ صاحبزادہ، یہ ولی عہد بھی ہے، اس نے بادشاہ بننا ہے۔ بہرحال امام کسائی نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر امام کسائی بادشاہ سے ملے، ہارون الرشید سے معذرت کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، تو میں معافی چاہتا ہوں، میں نے صاحبزادے سے لوٹے میں پانی پاؤں پہ ڈلوایا تو آپ کو ناگوار گزرا۔ بادشاہ نے فوراً امام کسائی کو کہا کہ مجھے یہ ناگواری نہیں ہوئی کہ آپ میرے بیٹے سے لوٹے کے ذریعے پاؤں پر پانی ڈلوا رہے ہیں، میں نے آپ کے پاس اپنے بچے کو بھیجا تھا کہ آپ اس کو قرآن کا علم اور ادب سکھائیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ میرے بیٹے کو کہتے کہ وہ پانی بھی ڈالے اور آپ کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے دھوئے بھی۔ اگر میرا بیٹا اپنے پاؤں سے آپ کے ہاتھ دھوئے گا، اس کو تبھی علم ملے گا آپ نے میرے بیٹے کا یا میرا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم نہیں دیں گے۔ آپ تو اس سے پوری خدمت لے ہی نہیں رہے، اس کو علم کہاں سے ملے گا؟ وہ تو محروم ہو جائے گا علم سے۔ اس لیے مجھے ناگواری اس پر ہوئی کہ آپ صرف لوٹے سے پانی ڈلوا رہے تھے، آپ اسے کہتے کہ لوٹے سے پانی بھی ڈال لے اور اپنے ہاتھ سے مسل کے آپ کو پاؤں کو دھوئے بھی۔ استاد کے پاؤں کو دھوئے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کچھ عطا۔ میں نے اپنے طالب علمی دور میں دیکھا، ہمارے جن ساتھیوں نے اپنے استادوں کی خدمت کی وہ سب سے آگے گئے، اور زندگی میں جس کامیاب شخص کو دیکھا ہے
اس کے پیچھے یا استاد کی خدمت ہوتی ہے یا ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ پھر پورے خاندان سے آگے نکلتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب بھی یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے کل چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه۔